اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں سکائٹری کی پریکٹس کرتا ہوں۔ میں روزانہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی موضوع پر بات کرتا ہوں اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں آگاہی دوں اور آپ لوگوں کو مختلف نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں وہ بنیادی انفارمیشن دوں جس سے آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ نفسیاتی بیماریاں ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہیں۔ میں نے ایک دو ویڈیوز میں اس سے پہلے بھی خودکشی کے بارے میں بات کی ہے۔ آج میں پھر اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج میں خودکشی کے بارے میں جس طریقے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ذرا مختلف قسم کا خودکشی کا طریقہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ مختلف نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے خودکشی کا اٹیمپٹ کرتے ہیں، کہ جیسے ڈپریشن ہو گیا یا اسکیزوفرینیا ہو گیا یا کوئی اور ایسی نفسیاتی بیماری جس میں انسان بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے یا جان لے لیتا ہے۔ لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہے، ایک حالت ایسی ہے جس میں مریض کوئی منصوبہ نہیں بناتا، وہ ایک امپلس اسے ہم کہتے ہیں، ایک ذہنی کیفیت، ایک ذہنی لہر، ایک ذہنی دباؤ کے تحت آ کر خودکشی کا اٹیمپٹ کر لیتا ہے اور بعض اوقات وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور بندے کی جان چلی جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایکچولی یہ شخص سوسائڈ کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ صرف سوسائڈ کا عمل دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی ذہنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جو پلانڈ سوسائڈ ہوتا ہے اس میں لوگ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ خودکشی کی اٹیمپٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ان پلانڈ اور امپلس کے اندر کوئی سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہوتی۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جن کو شخصیتی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ زیادہ تر اس میں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، اور ایوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر یا نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر یا ایون اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے لوگ بھی سوسائڈل اٹیمپٹ مختلف ایسے ریزنز کی وجہ سے کر سکتے ہیں کہ جس سے ان کو توجہ ملے۔ پھر کچھ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو جیسے ADHD ہو، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، تو ان کے اندر بھی امپلس کنٹرول کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ امپلس کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ پاتے۔ مثلاً ایک شخص ہے، اسے کسی بات پہ غصہ آیا اور اسے کوئی بات پسند نہیں آئی اور اسے اس بات پہ غصہ آیا، اور وہ اس غصے کی حالت میں اتنا شدید طور پر ذہنی ہیجان کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان دے دیتا ہے۔ تو یہ سوسائڈ جو ہے یہ بھی ایک بڑا کامن طریقہ ہے۔ ان لوگوں میں پہلے سے ایسی علامات موجود ہوتی ہیں کہ جن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کسی بھی سٹیج پر خودکشی کا عمل کر سکتا ہے۔ مثلاً ایسے لوگ اپنے آپ کو بلیڈ سے، چاقو سے، چھری سے کاٹتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو تکلیف دینے میں سکون محسوس ہوتا ہے، یا یہ اپنے آپ کو لائٹر سے جلاتے ہیں۔ تو سیلف انجوریس بیہیویئر اسے کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو تکلیف دینے والا عمل، ایک ایسا عمل جس میں انسان اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ تو ان میں یہ رویہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جن سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مریض میں امپلس کنٹرول کا ایشو ہے اور یہ کسی وقت بھی خودکشی کی کوشش کر سکتا ہے۔ ان کو شدید غصہ آتا ہے، ان کے اندر برداشت کی کمی ہوتی ہے، ان کے اندر ٹالرنس لیول کم ہوتا ہے، یعنی یہ زندگی کے حالات اور مسائل کو اس طرح فیس نہیں کر پا رہے ہوتے جس طرح ایک عام انسان جو ذہنی طور پر ٹھیک ہو وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں جب ہمیں یہ علامات نظر آتی ہیں تو
ہم فیملی کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں، ہم فیملی کو بتاتے ہیں کہ آپ کے مریض میں یہ علامات ہیں اور یہ کسی وقت بھی سوسائڈ کا اٹیمپٹ کر سکتا ہے۔ تو ایک تو ہم انہیں ادویات ایسے طریقے سے دیتے ہیں کہ وہ انڈر سپرویژن ہوتی ہیں، یعنی گھر والے اس کو ادویات دیتے ہیں۔ دوسرا، ہم انہیں ادویات ایسی دیتے ہیں کہ جو نقصان نہ دے سکیں، اور گھر والوں کو وارن کرتے ہیں کہ ان کے ارد گرد چھری، چاقو، بندوق، پسٹل ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور جب بھی یہ غصے میں آئیں یا اس طرح کی دھمکی دیں تو خود کو جان کو نقصان پہنچانے والی دھمکی دیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی وقتی کام کر بھی سکتا ہے۔ علاج میں ان مریضوں کی جو بنیادی بیماری ہوتی ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ان کو انڈر لائنگ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، ADHD ہوتی ہے، یا یہ کسی ایسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے، اور ہمیں ان کی امپلسیوٹی کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ مختلف قسم کی ادویات ہمیں ان کو دینی پڑتی ہیں، اور ان ادویات کی وجہ سے ان کی امپلسیوٹی یعنی ہیجان خیزی کنٹرول ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس ان مریضوں کو ریفر کرتے ہیں، اور کلینکل سائیکالوجسٹ ان کی سائیکو تھیراپی کے سیشنز لیتے ہیں، اور ان سائیکو تھیراپی کے سیشنز میں مریضوں کی ان امپلسیوٹیز، ان سیلف انجوریس بیہیویئر یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، ہیجان خیزی کا جو رجحان ہوتا ہے، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اور ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے مختلف قسم کے نفسیاتی طریقے مریض کے ساتھ ٹرائی کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد اس قسم کا کوئی بھی مریض ہو کہ جو اس طرح کے اپنے آپ کو زخم لگانا، کاٹنا، نیند کی گولیاں کھا لینا، یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی مختلف دھمکیاں دیتا رہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس شخص کو نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ شخص کسی پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے، اس کو شخصیتی بیماری ہے، اور ایسے شخص کو، ایسے انسان کو آپ باتوں سے نہیں سمجھا سکتے۔ ایسے انسان کو ماہر نفسیات کو دکھانا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ دھمکی میں بعض اوقات سیریس کام کر جاتے ہیں، اور سوسائڈل اٹیمپٹ بعض اوقات ان کا کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کی جان چلی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی انسان ہو، یا آپ کو خود اس طرح کی پرابلم ہو، تو آپ دیر نہ کریں اور آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس لازمی جائیں، یا ایسے مریض کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لازمی لے کے جائیں اور باقاعدہ علاج کروائیں۔ اور اگر آپ کو سائیکیٹرسٹ کہتا ہے کہ اس مریض کی کلینکل سائیکالوجسٹ کے ساتھ کاؤنسلنگ سیشنز بھی ہوں گے، تو وہ بھی لازمی کروائیں، اس لیے کہ مریض کی جان بچانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ سوسائڈ کو لوگ انڈر امپلس یعنی ہیجان خیزی میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس ہیجان خیزی کے سوسائڈ کے اٹیمپٹ سے مریضوں کو بچایا جا سکتا ہے اگر مریضوں کو ٹائم پر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جایا جائے۔ تو امید ہے آپ کو ایک نیا آپ کو ایک کانسیپٹ مل گیا ہوگا، آپ کے ذہن میں کچھ باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، میں کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ اور ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنی جسم و جان کا خیال رکھیں، اپنی روح کا، اپنے دماغ کا خیال رکھیں۔ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، اور انسانوں کے کام آنا ایک بہت بڑی عبادت ہے، تو ہمیں یہ عبادت کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی زندگی کا اور دوسروں کی زندگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ میری ویڈیوز کا مقصد ہمیشہ آپ لوگوں کو تعلیم دینا، آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا، ادراک دینا، ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ویڈیوز میں کوئی بزنس کے لیے نہیں بناتا، میں اپنا قیمتی وقت نکال کے ڈیلی بیسس پہ یہ ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ اگر میرے کچھ کہے ہوئے الفاظ سے کسی کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے اور کسی انسان کی زندگی بچ جائے، تو اس سے بڑی عبادت کوئی اور نہیں ہے۔ مجھے ان ویڈیوز سے کوئی پیسے نہیں ملتے، میں یوٹیوب سے کوئی کمائی نہیں کر رہا، میں کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ ویڈیوز نہیں بناتا، یہ میں خالصتاً
عوام کی ایجوکیشن اور ان کو سمجھانے کے لیے بناتا ہوں. تو امید ہے کہ آپ لوگ میری ان ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ پسند آتی ہوں گی. تو انشاءاللہ کل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت چاہیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.